آدھے حافظ قرآن ہے. کہہ رہے جی نہیں میں نے پورے 30 پارے حفظ کیے. میں کہا اس کے باوجود آپ آدھے حافظ قرآن ہیں. کہنے لگے کیسے ہیں عرفان صاحب مجھے سمجھائیں. میں نے کہا کیا آپ کو اس کے معنی معلوم ہے یا صرف الفاظ کو آپ نے یاد کر لیا؟ کہنے لگے معنی تو نہیں معلوم. میں نے کہا اگر کوئی عرب کا رہنے والا شخص جس کی زبان عربی ہو وہ جب حفظ قرآن کرتا ہے تو وہ مکمل حافظ قرآن ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کے معنی سے بھی آشنا ہوتا ہے. جو لوگ قرآن کے علم سے وابستہ ہیں، قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن کا حفظ کر رہے ہیں، یہ ان پہ لازم ہے کہ وہ ہر طالب علم کو اس کا ترجمہ بتائیں. اسے معلوم ہو کہ پروردگار عالم کا یہ خط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک آیا ہے، یہ خط ہمارے لیے ہے. ہمیں اللہ نے کہا کیا ہے اس میں. خط تو ہم پڑھ رہے ہیں، بے معنی جانے کیا حاصل کریں گے اس سے. یہ قرآن آپ کو اپنی گرفت میں لے لے گا اگر آپ نے اس کی پوری طرح احترام نہ کیا. اس کا احترام یہ ہے کہ آپ اس کو اپنی زندگی میں لاگو کریں، اپلائی کریں. محی الدین ابن عربی بہت بڑے ولی اللہ، شیخ اکبر نام مشہور ہے ان کا. وہ گھوڑے سے گر گئے ایک دن تو اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ ذرا قرآن تو اٹھا کے لاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے گرنے کا ذکر قرآن میں اللہ. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ قرآن حکیم خود کلیمنٹ ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کوئی طرف خوش چیز ایسی نہ ہے جس کا تذکرہ اس میں نہ ہو. جب آپ کا یہ یقین ہو جائے کہ ہر طرف خوش چیز کا تذکرہ قرآن حکیم میں موجود ہے، اور اپنے کاروبار زندگی کو چلانے کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، معاملات کے لیے، نظام حکومت چلانے کے لیے آپ قرآن کو صرف شکل لینے کے لیے یا قسم اٹھانے کے لیے اوپر سے اٹھا لیں، تو کیا آپ نے قرآن کا احترام کیا یا اس کی تذلیل کی؟ قرآن شگون لینے کی کتاب نہیں ہے، ہدایت و حکمت لینے کی کتاب ہے، کائنات کی تقدیر بدلنے کا نسخہ ہے. علامہ اقبال جیسے شخص نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن بہت پڑھایا جا رہا ہے، دینی مدرسے بہت زیادہ بن گئے ہیں. کوئی گلی، کوئی کوچہ، کوئی صوبہ، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں قرآن کی تعلیم نہیں دی جا رہی، مگر ادھوری. ایک تو تعلیم دینے والے کا اپنا رویہ اسلام میں ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ یار اس کو فالو کرو، اس کے پیچھے چلو. یہ ہے بندہ جو تمہیں کملی والے سے جوڑ دے گا. کیا بات. اور اگر یہ آپ نظر نہیں آ رہے، آپ جب معاملات کرتے ہیں تو اس میں جھوٹ ہے، اس میں بغاوت ہے، اس میں بددیانتی ہے، اور ویسے آپ بات قرآن کی کر رہے ہیں، داڑھیاں خوبصورت ہیں، امامے سجے ہوئے ہیں، ماتھوں پہ محراب ہیں، ہاتھوں میں تسبیحیں ہیں، تو کیا یہ منافقت نہیں لگے گی؟ اب ہم لوگ کلیمنٹ ہیں، خاص کر ہم سنی، کہ ہم عاشق رسول ہیں. کیا کسی عاشق نے کبھی اپنا تعارف کروایا کہ میں عاشق رسول ہوں؟ زمانہ کہے کہ تم عاشق رسول. کیا بات. لوگ کہیں، کیا بات. تاریخ کا ہے، تاریخ گواہی دے کہ یہ عاشق رسول ہے. ایسے بنو پتہ لگے کہ عشق کہاں بس رہا ہے. آقا آپ کو قبول کریں، آقا اناؤنس کریں کہ میرا غلام آ رہا ہے، میرا عاشق آ رہا ہے. کیا بات. بہت. تھوڑا سا اس کو آپ ترتیب کو بدلیں. قرآن کی میں جب قرآن پڑھتا ہوں یا پڑھتا رہا ہوں تو میں ساتھ میں بخاری یا مسلم یا داؤد یا ترمذی یا نسائی کوئی ایک چیز رکھتا تھا. کیوں؟ کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے. پوچھا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ مائی صاحبہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بہت اعلیٰ اخلاق تھے، آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سبحان اللہ. قرآن کی جو ڈیمانسٹریشن ہے وہ کملی والے کی ذات ہے. اگر قرآن پڑھتے ہو اور تمہیں نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن پہ عمل کیسے کر کے دکھایا تو وہ کون سا قرآن پڑھ رہے ہو؟ تمہارا کیا تعلق ہے پھر قرآن سے؟ میں اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ قرآن ایک کتاب کی شکل میں ہے، اور اس کی ڈیمانسٹریشن، اس پہ جو کام کیا گیا
اس کی ویڈیو سرکار کی زندگی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان آپ اللہ. نے اس پہ ایک ایک قدم چل کے دکھایا. ڈاکٹر اسرار مرحوم تفسیر کیا کرتے تھے. جی جی تو میں نے انہیں ایک دن ایک بات کہی. میں نے کہا آپ کی ترتیب ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں اولیت اللہ کے بعد قرآن کو ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے؟ قرآن نے ہمیں رسول نہیں دیا, کیا بات رسول نے ہمیں قرآن دیا. کیا بات کیا ماشاء اللہ. جب ہم کملی والے کے ریفرنس سے قرآن کو دیکھیں گے تو قرآن آپ کو نور بھی دے گا, آپ کے سینے میں بھی اترے گا, آپ کے اعمال بھی بدل دے گا. ماشاء اللہ سبحان اللہ اس سبحان چیز اللہ کو بیسیکلی سمجھ لینا ہے ماشاء اللہ. کہ پہلے رسول اللہ کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ اس کے بعد دیکھنا ہے, کیونکہ انہی کی زبان مبارک سے یہ ادا ہوا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. انہی کے قول و فعل ہیں یہ سارے. اس لیے قرآن سے اٹیچمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسول اللہ سے اٹیچ ہو رہے ہیں, ماشاء اللہ اللہ سے اٹیچ ہو رہے ہیں. ایک تو اس میں مؤدب رہیں, اس کی عزت و تکریم کریں, اور یہ بات آپ کے 101% دل و دماغ میں راسخ ہونی چاہیے کہ کوئی علم اس سے باہر نہیں ہے. اگر ہم اس میں داخل ہو گئے تو دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے. اللہ آپ کا اور میرا حامی ناصر.